زینت تمہیں بھی دکھانا پڑے گا کراٹے کا بھوت۔ باتوں باتوں میں بیل بج گئی اور ہم کلاس میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد چھٹی کے وقت میرین نے مجھے پھر سے گھر آنے کو کہا اور ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لنچ کے بعد میں اپنے روم میں سونے چلا گیا۔ وہیں دوسری طرف نائلہ دوپہر کے کھانے سے فری ہو کر جب اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو صبح کے واقعے کو یاد کرنے لگی۔ کیسے آج صبح وہ نہانے کے بعد جب شیرو کو جگانے گئی تو اس کے چوڑے مردانہ سینے کی بناوٹ دیکھ کر وہ کچھ دیر اسے ایک عورت کی نظر سے دیکھتی رہی اور اس کا وہ سوتے ہوئے معصوم سا چہرہ اسے اپنی طرف راغب کرنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے نائلہ سب کچھ بھول کر شیرو کے اوپر جھکتی چلی گئی۔ آئی تو وہ شیرو کو جگانے تھی، مگر نظارہ ایسا تھا کہ وہ اپنا اصل کام بھول کر اپنے دل کے آگے جھکتی چلی گئی۔ شیرو جو کل سے تنزیلہ بھابھی، دیبا اور آنٹی پر اتنی محنت کر کے تھکا ہوا پڑا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر کون جھک رہا ہے۔ رات بھر دیبا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ میں دیبا ہی گھوم رہی تھی۔ جب نائلہ کے گیلے بال اس کے چہرے اور گردن پر لگے تو وہ نیند سے جاگا مگر آنکھیں نہیں کھولی اور رات کے سرور میں ہی اس نے دیبا سمجھ کر نائلہ کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ نائلہ تو جیسے ہی کسی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل شیرو نے نائلہ کو گرفت میں لے لیا۔ نائلہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نائلہ شیرو کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور نائلہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنا آپ سونپتی چلی گئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب شیرو کے ہاتھ اس کے ڈیش بورڈ پر چلے گئے۔ اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی وہ جلدی سے شیرو کو دھکا دے کر بھاگ گئی۔ شیرو کی آنکھیں کھلنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ ایک بار نہانے کے بعد اسے پھر دوبارہ نہانا پڑا اور آج اس کو جو کچھ احساس ہوا تھا وہ بالکل نیا تھا۔ ابھی بھی بیڈ پر لیٹی وہ اسی احساس میں ڈوبی تھی۔ کاش میں صبح اٹھ کر نہ آئی ہوتی، مجھے رکنا چاہیے تھا۔ نائلہ کا دماغ اچھا ہوا کہ وہ نیند میں تھا، ورنہ کیا سوچتا وہ تیرے بارے میں۔ وہ تو دیبا سمجھ کر وہ سب کر رہا تھا، کیا عزت رہ جاتی تیری اس کی نظروں میں، مگر تو تو ہوش میں تھی۔ اچھا ہوا اسے شہر جانا تھا، ورنہ دیبا سے بات کرتا تو تیرا پول کھل جاتا۔ نائلہ کا دل ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ پہلے بھی تو کر چکا ہے یہ سب کچھ، پھر بھی میری عزت کرتا ہے۔ اگر پھر سے کر لیتا تب کیا ہو جاتا، بلکہ پھر تو آگے کے لیے راستہ کھل جاتا۔ مجھ سے تو اب برداشت نہیں ہو رہا۔ کچھ بھی ہو، جو بھی مائرہ نے کہا ہے وہ سب کچھ میں کر کے ہی رہوں گی، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ نائلہ کا دماغ ارے کچھ تو شرم کرو، وہ تیرا بیٹا ہے۔ نائلہ کا دل وہ رضیہ کا بیٹا ہے، میں نے تو بس اس کا خیال رکھا ہے اور دیکھ اسی کا پھل اس نے مجھے ماں بنا کر دیا ہے۔ اس کے اس احسان کو تو میں ساری عمر نہیں اتار سکتی۔ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اس ناطے وہ میرا شوہر ہونے کا حق رکھتا ہے، اور پھر شوہر جب چاہے اپنی بیوی کو ملے، اس میں غلط کیا ہے؟ تو اب اپنی زبان بند رکھ اور مجھے اس کی خدمت کرنے دے۔ ویسے بھی دیبا اب اس کے ساتھ سب کچھ بند کرنے والی ہے تو مجھے ہی شیرو کا دھیان رکھنا ہوگا اور اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ نائلہ کتنی ہی دیر تک شیرو کے بارے میں سوچتی رہی، من ہی من میں اب وہ مائرہ کی کئی باتوں پر عمل کرنے کا سوچنے لگی تھی، کیونکہ اب اس کی تڑپ بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس کا ایک ہی حال تھا اور وہ تھا شیرو کے ساتھ زبردست پیار۔ لائبہ جب روزینہ سے ملی تو اس نے دیکھا روزینہ آج بہت غصے میں ہے اور سائمہ اس کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ لائبہ آخر بات کیا ہے روزینہ، اتنا غصہ میں کیوں ہو تم؟ سائمہ میں بتاتی ہوں، اس دیہاتی نے آج روزینہ اور مجھے کینٹین میں سب کے سامنے پٹوایا۔ اب تو اس کمینے کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کمینی خسری کو بھی نہیں چھوڑنا۔ سارے کالج کے سامنے اس نے ہماری انسلٹ کی۔ لائبہ حیرانگی سے، لیکن ہوا کیسے یہ سب، بات تو بتاؤ۔ سائمہ ہم لوگ کینٹین میں گئے تھے، وہیں وہ دیہاتی اس خسری لڑکی کے ساتھ تھا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اس لڑکی نے ہم پر حملہ کر دیا، سب کے سامنے اس نے ہمیں مارا۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے ان دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کمینی خسری کا تو ریپ ہونا چاہیے۔ کمینی لڑکی کے نام پر خسری ہے کالج میں، کتنا سخت ہاتھ تھا کمینی کا، لڑکیوں والی کوئی بات تو لگتی ہی نہیں۔ لائبہ یہ کیا باتیں بنائی جا رہی ہو، وہ بھی ہماری طرح لڑکی ہے، کچھ تو شرم کرو۔ اور ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا تبھی جھگڑا ہوا ہوگا۔ روزینہ غصے میں، سائمہ صحیح کہہ رہی ہے، جھگڑا اس نے ہی شروع کیا تھا، ہم لوگ تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آنے دو ناصر کو، آج اس کا گیم کروا کر رہوں گی میں۔
लाइबा रोजीना के गुस्से से डर रही थी। इतने में नासिर भी आ गया। नासिर को बात का पहले ही पता चल चुका था। उसने रोजीना को गुस्से में देखा तो वो सीधा उसके पास आया। नासिर, रोजीना क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? कैंटीन वाली बात का मुझे पता चल गया है। तुम पुरसकून रहो, उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। रोजीना, मुझे कुछ नहीं पता, आज ही कमीने का कुछ करो। उसने सबके सामने हमारी इंसल्ट की है। ड्रग लाने को कहा था, वो लाए तुम? रोजीना की बात पर लाइबा हैरान हो गई, क्योंकि रोजीना ड्रग लेती नहीं थी। फिर वो क्यों मांग रही थी? नासिर, पुरसकून रहो रोजीना, ड्रग को क्या करना है तुमने? रोजीना, उस देहाती के बैग में डालकर उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी आज ही। लाइबा रोजीना की बात सुनते ही घबरा गई। रोजीना इस हद तक जा सकती है गुस्से में? ये देखकर वो डरने लगी। रोजीना का गुस्सा कैसा है ये तो वो पहले ही जानती थी, मगर अब बात शेरू पर आ रही थी तो बेचारी का दिल घबराने लगा। नासिर, कूल कूल रोजीना, अपना दिमाग ठंडा रखो। उस देहाती के साथ क्या करना है मैंने सोच लिया है। एक ही बार में सबको ठिकाने लगा दूंगा। बस कुछ दिन खामोश रहो। जब तक मैं नहीं कहता तुम लोग कुछ नहीं करोगी और ना ही उसके आसपास जाओगी। मुझ पर भरोसा रखो। इस बार वो कमीना देहाती 2 टके का मजदूर और उसकी वो कज़नें सब कॉलेज से बाहर होंगी और हमारे पाँव पर नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगी। अब सिर्फ मेरी बात को मानो, वो भी बिना सवाल किए। मुझे इसमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हें एक काम करना होगा। रोजीना, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तुम आज के आज उसे सबक सिखाओ बस। नासिर, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? उस कमीने पर हाथ डालने से हम लोग प्रिंसिपल की नज़र में आ जाएंगे। कुछ दिन के लिए रुक जाओ, फिर देखना तेरे कदमों में पड़ा वो भीख मांग रहा होगा। लाइबा, क्या करने वाले हो तुम? क्या मैं कुछ मदद करूं? नासिर, मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला, जब ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। नासिर की बात पर रोजीना चुप हो गई, मगर लाइबा का दिल घबरा रहा था। ज़रूर नासिर कुछ बड़ा करने वाला है, मगर वो बता नहीं रहा कि क्या करेगा। लाइबा को डर लगने लगा कि नासिर क्या करेगा। उसने शेरों की कज़नों का जिक्र भी किया है, मतलब उनके साथ भी कुछ बुरा होगा। किसी तरह भी नासिर के प्लान के बारे में जानना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजीना के साथ ही रहना होगा। जाहिर है अभी रोजीना भी नहीं जानती, मगर नासिर उसे बताएगा ज़रूर। कॉलेज से छुट्टी के बाद आज लाइबा भी रोजीना के साथ उसके घर चली गई। उधर मैं लेटे लेटे कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला और मेरी आंख आंटी के जगाने से खुली। आंटी, आज स्टेडियम नहीं जाओगे क्या? टाइम देखो क्या हो रहा है। मैंने उठते ही टाइम देखा तो 5 बजने वाले थे। मैंने जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदले और जूस पीकर स्टेडियम रवाना हो गया। आज स्टेडियम में भी कोच साहब ने अच्छी क्लास ली। फराज भी पूछ रहा था कि छुट्टियां क्यों करने लगा हूँ, तो मैंने बता दिया घर पर कुछ काम था तो आ नहीं पाया। प्रैक्टिस के बाद मैंने समीना मैडम के घर जाने का सोचा। वो बहुत गुस्से में थी, इसीलिए आज उन्होंने मुझे क्लास से ऐसे बाहर किया। पहली बार उनके इस तरह के बर्ताव से मैं समझ गया था कि वो बहुत गुस्से में हैं।